ناظرین السلام علیکم۔ پہلے خبرنامے میں نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست میں خشک سالی صورتحال، صنعتوں کو پار ہالیڈے دینے کا منصوبہ۔ بی جے پی لیڈر ودیا ساگر راؤ مہاراشٹرا کے گورنر مقرر، پارٹی دفتر میں تہنیتی تقریب۔ جعلی کرنسی اور دیگر کئی جرائم میں ملوث انتہائی مطلوب مجرم امباٹی ایلم گوڑ گرفتار، سائبر آباد پولیس کی کامیابی۔ اور کاچی گوڑے کے ایک شاپنگ مال میں سرقہ انجام دینے والے 5 افراد گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ ریاستی وزیر ای راجندر نے کہا ہے کہ ریاست میں برقی کی پیداوار میں کمی اور طلب میں اضافے کے پیش نظر مرکزی حکومت سے 1500 میگا واٹ برقی کی سربراہی کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر فائنانس نے کہا کہ مرکز نے دونوں ریاستوں کی ترقی کے لیے ممکنہ تعاون کا یقین دلایا تھا۔ راجندر نے کہا کہ ریاست میں گزشتہ 12 سال کے دوران اس طرح کی خشک سالی نہیں دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر روز وہ خشک سالی پر جائزہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صنعتوں کو پار ہالیڈے دیتے ہوئے زرعی شعبے کو برقی سربراہی کا منصوبہ ہے اور آنے والے 2 یا 3 دنوں میں صنعتوں کو پار ہالیڈے دینے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ سی بی ایم کے سابق رکن اسمبلی جے رنگا ریڈی نے خشک سالی سے متاثرہ کسانوں کی فوری بازآباد کاری کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رنگا ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں بارش نہ ہونے اور مسلسل برقی کٹوتی سے خشک سالی کے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ عوام کو پینے کے پانی کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آب پاشی پروجیکٹ سے بھی مؤثر پانی سربراہ نہیں کیا جا رہا ہے، جس سے عوام کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ آئی ٹی کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے دلی دورے کے دوران مرکزی وزراء سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 4 سالوں میں ہر گھر میں بیت الخلاء ہوگا۔ اس کے علاوہ حکومت تمام اقدامات کرے گی اور بیت الخلاء کے لیے 15,000 روپے دیے جائیں گے۔ 2015 تک تلنگانہ کے تمام سکولز میں بیت الخلاء کی تعمیر کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکز سے آنگن واڑی کے لیے مختص کردہ فنڈز میں اضافہ اور دیہی روزگار ضمانت اسکیم کے تحت کاموں کے دنوں کو 120 دن کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا، جس پر مرکزی وزراء نے اتفاق ظاہر کیا ہے۔ ملازمین کی تقسیم کے موضوع پر تلنگانہ کے چیف سیکریٹری راجیو شرما اور آندھرا کے چیف سیکریٹری آئی وی آر کرشنا راؤ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کمل ناتھ کمیٹی کہ ملازمین کی تقسیم کے سلسلے میں جاری کیے گئے رہنمایانہ خطوط اور سول سروسز ملازمین کی تقسیم سے بعض آئی ایس عہدیداروں کی ناراضگی کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے بعد آندھرا کے چیف سیکریٹری آئی وی آر کرشنا راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمل ناتھ کمیٹی کے رہنمایانہ خطوط قابل قبول ہیں، جبکہ سول سروسز عہدیداروں کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے وہ مرکز کا ہے، لہٰذا ناراض عہدیداروں کو تبدیل کرنے کے معاملے کو پرتیشیا کمیٹی سے رجوع کیا جائے گا۔ ریاست کے سینئر بی جے پی لیڈر اور سابق مرکزی وزیر سی ایچ ودیا ساگر راؤ کو مہاراشٹرا کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ مہاراشٹرا کے گورنر مقرر کیے جانے پر پارٹی دفتر میں ان کی تہنیتی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر کشن ریڈی، مرکزی وزیر کالراج مشرا اور دیگر سینئر قائدین نے ودیا ساگر راؤ کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ودیا ساگر راؤ نے کہا کہ وہ خود کو پارٹی کا معمولی کارکن سمجھتے ہیں اور پارٹی کے لیے ان کی خدمات کی وجہ سے ہی انہیں اس عہدے سے نوازا گیا ہے، جس کے لیے وہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی دستوری ذمہ داری انہیں سونپی جائے گی وہ اسے سنجیدگی کے ساتھ نبھائیں گے۔ مرکزی وزیر بالراج مشرا نے بتایا کہ مرکزی حکومت جلد ہی ایک ایسا پروگرام شروع کرے گی جس کے تحت عوام کو فون پر ہی روزگار کے مواقعوں کی تفصیلات فراہم کی جائے گی۔
سابق وزیر بی ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ آندھرا اور تلنگانہ کی حکومتوں کو حیدرآباد میں زیر تعلیم طلباء کے مستقبل کے سلسلے میں جلد فیصلہ لینا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے آندھرا حکومت کی طرف سے 371 ڈی کے تحت مقامیت رکھنے والے طلباء کو فیس باز ادائیگی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں زیر تعلیم طلباء کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے، اس لیے دونوں حکومتوں کو فوراً اس سلسلے میں فیصلہ لینا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی اس سلسلے میں گورنر سے بھی ملاقات کرے گی۔ بی ستیہ نارائنا نے یہ بھی کہا کہ آندھرا پردیش اسمبلی صرف شخصی الزامات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نندیگام کے ضمن انتخاب میں کانگریس حصہ لے گی اور بی بابو راؤ پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ تلنگانہ حکومت نے سیکریٹریٹ کے 1 صدی قدیم جی بلاک کی تجدید و تحفظ کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس مقصد کے لیے 20 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ یہ قدیم تاریخی عمارت انتہائی خستہ حالت میں ہے، جسے 2014 میں تلگو دیشم حکومت نے منہدم کر دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ آصف جاہ سادس نواب میر محبوب علی خان کی جانب سے تعمیر کردہ اس ثقافتی عمارت کو منہدم کر دینے کے منصوبوں کے خلاف ثقافتی تحفظ کی تنظیموں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی تھی اور ہائی کورٹ نے حکم التوا کا فیصلہ سنایا تھا، جس پر چندرا بابو نائیڈو کو اپنا منصوبہ ترک کرنا پڑا تھا۔ اس عمارت کو سیف آباد پیلس کا نام دیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جو ثقافتی عمارتوں کے تحفظ میں دلچسپی لے رہے ہیں، سیف آباد پیلس کی مرمت و تجدید کو اہمیت دے رہے ہیں، جس کے بعد وہ اپنا دفتر اسی عمارت میں منتقل کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس طرح جو عمارت نظام کے دور میں سرکاری نظم و نسق کا مرکز تھا، ایک بار پھر سرکاری کام کاج کا مرکز بن جائے گی۔ گو کہ یہ عمارت گزشتہ 1 دہے سے زیر استعمال نہیں، لیکن چندر شیکھر راؤ نے اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے 20 کروڑ روپے خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کے سی آر نے گولکنڈہ قلعہ محمد نگر میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی، سلطان بازار اور موزم جاہی مارکیٹ میں ثقافتی عمارتوں کے تحفظ کے لیے میٹرو ریل کی روٹ کو تبدیل کیا اور اب سیف آباد پیلس کے تحفظ کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر آبکاری پدما راؤ نے دھول پیٹ میں گڑمبے کا کاروبار کرنے والوں کی بازآباد کاری کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر آبکاری نے کہا کہ گڑمبے کے کاروبار کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر آبکاری محکمے کی آمدنی میں اضافہ کیا جائے گا اور شراب کو زائد قیمت پر فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ آبکاری محکمے کی عمارتوں کی تعمیر اور عملے کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے حکومت کو 100 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ وزیر آبکاری نے بتایا کہ حکومت شفاف اور بدعنوانیوں سے پاک نظم و نسق چلانے کے اپنے عہد کی پابند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ اور وزراء کبھی اپنے مفاد کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لیں گے۔ گزشتہ کئی دنوں سے گرمی کی شدت سے پریشان تلنگانہ عوام کو راحت ملی ہے۔ اگرچہ کہ حیدرآباد کے صرف چند علاقوں میں بوندا باندی ہوئی، لیکن ریاست کے دیگر اضلاع میں زبردست بارش ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ محبوب آباد میں 14 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ عادل آباد میں 12، جوکل، مٹپلی، ابراہیم پٹنم میں 11، آصف آباد میں 10، تانڈور میں 5 اور دیگر علاقوں میں 3 تا 4 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ میدک لوک سبھا حلقے سے ٹی آر ایس کے امیدوار کے پربھاکر ہوں گے۔ کیمپ آفس میں وزیر اعلیٰ نے پارٹی قائدین سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میدک کے لوک سبھا حلقے سے کے پربھاکر مقابلہ کریں گے، جبکہ ٹی این جی اوز کے صدر دیوی پرساد مضبوط دعوے دار سمجھے جا رہے تھے۔ ان کو وزیر اعلیٰ نے رکن کونسل بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ جی ایچ ایم سی نے چنچل گوڑے میں فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو برخاست کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ بلدیہ سرکل 4 کے اے سی پی نے احکامات جاری کیے تھے کہ منگل کے دن ایسے کاروبار کرنے والوں کی نشاندہی کر کے ان کے کاروبار کو برخاست کر دیا جائے۔ بلدیہ کی اس انتظامی کارروائی سے تاجر برہم ہو کر احتجاج پر اتر آئے، جسے سعید آباد پولیس نے منتشر کر دیا۔
ذیقعدہ کا چاند نظر نہیں آیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن نے یہ اعلان کیا ہے۔ کمیٹی کا اجلاس حسینی بلڈنگ موزم جاہی مارکیٹ میں مولانا سید قبول بادشاہ قادری شتاری کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اطلاع کے مطابق کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ حیدرآباد میں مطلع برآلود تھا اور دیگر مقامات سے بھی رویت کی کوئی اطلاع نہیں ملی، لہذا تحت احکام شریعہ یہ اطلاع دی گئی ہے کہ شوال کا مہینہ اپنے 30 دن پورے کرے گا۔ ممبئی سے مقامی مسلمانوں کے ایک وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مقامی مسائل اور سیاسی صورتحال سے واقف کروایا۔ وفد نے مجلسی اراکین اسمبلی سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر حال ہی میں ممبئی کے دورے سے واپس لوٹی مجلسی مبصرین کی ٹیم بھی یاسر عرفات کے ساتھ موجود تھی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت سلنڈرز تقسیم کیے۔ مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ نے انتخابی مہم کے دوران عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرورت مندوں میں گیس سلنڈرز اور چولہے تقسیم کریں گے، جسے پورا کرتے ہوئے انہوں نے سعید آباد کے علاقے میں اب تک 24 سلنڈرز اور دوسرا ساز و سامان تقسیم کیا ہے۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ موزم خان نے نواب صاحب کنٹا کے مختلف علاقوں میں 68 لاکھ روپوں کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی سی روڈ کے تعمیری کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر نمائندہ اراکین بلدیہ کے علاوہ رکن بلدیہ محمد مبین بھی موجود تھے۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین وہ سارے پرابلموں کو اٹینڈ کرتی ہے، اور ہمارے صدر جناب اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت ہے کہ آپ ہر کوئی عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کا ساتھ دیجئے، عوام کی تکلیف کو سمجھیے۔ ان کی ہدایت کے اوپر آج مجلس اتحاد المسلمین کا ہر ورکر ہر بستی میں پھرتا ہے، عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کئی انوگریشنز بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کے الگ الگ ڈویژنوں میں ہونا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی جلد سے جلد کیا جائے گا۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کے زیر التواء ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں ایک اجلاس بلدیہ کی زونل آفس سینٹر زون میں منعقد ہوا۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے زونل کمشنر ستیہ نارائنا کو ہدایت دی کہ وہ حلقے کے تمام زیر التواء کاموں کی فوری تکمیل کریں۔ تیلگو دیشم سے تعلق رکھنے والے گولکنڈہ کے سماجی کارکن سمیع احمد نے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کوثر محی الدین بھی موجود تھے۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے کہا ہے کہ 3 مہینوں کے اندر اندر ہی ملک میں بی جے پی کی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والی پارٹی کے خلاف لہر کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR کے دورے سنگاپور پر تبصرہ کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ اس دورے سے روزگار کے مواقعوں اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ کانگریس کے توسیعی اجلاس پر شنکر راؤ نے کہا کہ اجلاس کے مقصد کو پورا کرنا ہر کانگریسی کی ذمہ داری ہے۔ سرکل انسپیکٹر انجنیلو نے آٹو ڈرائیورز کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے آٹو ڈرائیورز کو ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آٹو ڈرائیورز کو تمام دستاویزات تیار کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشے کی حالت میں آٹو چلانے کے علاوہ آٹو رکشہ میں ٹیپ ریکارڈر نصب کرنے اور ڈرائیونگ کے دوران سیل فون پر بات کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ واضح ہے کہ انجنیلو کو ٹریفک انچارج کی زائد ذمہ داری دی گئی ہے۔ ایڈیشنل جوائنٹ کلیکٹر اور انچارج مائنورٹی ویلفیئر آفیسر مورتی نے سنگاریڈی میں کمپیوٹر سینٹرز اور لائبریری کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے ضلع میدک، سنگاریڈی، ظہیر آباد، سدی پیٹ اور کوہیر میں اردو اکیڈمی، کمپیوٹر سینٹرز اور لائبریریز کے ذمہ داروں کو پابندی کے ساتھ خدمات انجام دینے کی تاکید کی۔ اس موقع پر شرکاء نے ایک شخص محمد نظام رشید کے خلاف ہراسانی کی شکایت کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی، جو اپنے آپ کو وکیل اور جرنلسٹ ظاہر کرتے ہوئے ہراساں کر رہا ہے۔
आदर्श किसानों को बर्खास्त करने के तेलंगाना हुकूमत के फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए आदर्श किसानों ने इंदिरा पार्क पर धरना दिया। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने किसानों से इजहार यगानगत करते हुए कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। एहतजाजी धरने के दौरान ज़बरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। आदर्श किसानों की तंजीम ने इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत ने अपने फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। सनत नगर पुलिस ने एक मकान पर धावा करके गैर कानूनी तौर से गैस सिलेंडर्स भरने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 55 साला सूर्या नारायणा अपने मकान में यह गैर कानूनी कारोबार कर रहा था। पुलिस ने सूर्या नारायणा को गिरफ्तार करके 50 छोटे गैस सिलेंडर्स और बड़े सिलेंडर्स जब्त कर लिए, जो महकमे सिविल सप्लाईज के हवाले कर दिए गए। इंडोनेशिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से एक कम उम्र लड़का इलाज के दौरान फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक 11 साला सत्यनारायणा के स्कूल में गिर पड़ने की वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिसे इलाज के लिए मज़कूरा दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसके हाथ का ऑपरेशन किया। लड़के के हाथ में दोबारा तकलीफ होने पर फिर इंडोनेशिया हॉस्पिटल रुजू किया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। लड़के के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि दवाखाने के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनके बेटे की मौत वाक़ हुई। गोलकुंडा पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। साइबराबाद पुलिस ने जाली करेंसी के फैलाव और जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस इंतहाई मतलूब मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्तौल, मारुति कार और 69,000 रुपये पर मुश्तमिल जाली करेंसी जब्त कर ली। साइबराबाद कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि शामीरपेट पुलिस ने अंबाटी एल्लमगौड़ को गिरफ्तार कर लिया, जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, सरखा और रहजनी की 18 वारदातों में मुलविस है। कमिश्नर ने बताया कि एल्लमगौड़ ने ही 1 अगस्त को शामीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस कांस्टेबल पर गोली चलाई थी, जिसकी वजह से कांस्टेबल की जान चली गई। तब से ही पुलिस एल्लमगौड़ की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि एल्लमगौड़ ने माजी में अराजी के मामलात भी किए थे। उनका कहना था कि मेदक ज़िले में भी वो एक ढाबे का मालिक है। CV आनंद ने बताया कि एल्लमगौड़ की टोली की फायरिंग में कांस्टेबल ईश्वर राव हलाक हो गया था, जबकि SI वेंकट रेड्डी शदीद ज़ख्मी हो गए थे। उन्होंने ऐलान किया कि दोनों पुलिस मुलाजिमीन के लिए साइबराबाद पुलिस वेलफेयर फंड के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिन्होंने इसको पकड़ने में मदद की है। इस मौके पर टोली का दिलेरी से सामना करने वाले SI वेंकट रेड्डी को तहनीत भी पेश की गई। CV आनंद ने बताया कि एल्लमगौड़ के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। नाचारम पुलिस स्टेशन के हदूद में एक खातून के कत्ल का वाक़या पेश आया है। मकतूला की शिनाख्त 30 साला श्वेता की हैसियत से की गई है, जिसकी लाश उसके बिस्तर पर पाई गई। लाश के पैर मोबाइल चार्जर के वायर से बंधे हुए पाए गए। मुतफ़िया के भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनका बहनवी श्वेता के कत्ल का जिम्मेदार है। ACP मलकाजगिरी और मकामी इंस्पेक्टर ने मकाम वाक़या का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की। मोहम्मदी लाइन के इलाके में नामालूम हमलावरों ने एक शख्स को चाकुओं से वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। गोलकुंडा पुलिस ने एक केस दर्ज करके खलील को इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस को मफरूर अफराद की तलाश है। सुल्तान बाजार पुलिस ने काचीगुड़े के एक शॉपिंग मॉल से ज़ायद 32 लाख रुपए मालियती इलेक्ट्रॉनिक अशिया का सरखा करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करके आसाम के मुतवत्तिन 22 साला कमल दास, 20 साला रतन दास उर्फ पप्पू दास, 20 साला रूपम कलिता, 24 साला राजनी पेगो और 24 साला प्रगा ज्योति दास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया
کہ مذکورہ افراد 22 اور 23 اگست کی درمیانی شب شاپنگ مال کے سیلر سے اندر داخل ہو کر دوسری منزل تک پہنچ گئے اور زائد از 32,27,000 روپے مالیتی الیکٹرانک اشیاء کا سرقہ کر لیا۔ پولیس نے مذکورہ افراد کے مکان پر دھاوا کر کے 7 بیگز پر مشتمل تمام الیکٹرانک اشیاء برآمد کر لی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست میں خشک سالی صورتحال، صنعتوں کو پار ہالیڈے دینے کا منصوبہ۔ بی جے پی لیڈر ودیا ساگر راؤ مہاراشٹرا کے گورنر مقرر، پارٹی دفتر میں تہنیتی تقریب۔ جعلی کرنسی اور دیگر کئی جرائم میں ملوث انتہائی مطلوب مجرم امباٹی علم گوڑ گرفتار، سائبر آباد پولیس کی کامیابی۔ اور کاچی گوڑے کے ایک شاپنگ مال میں سرقہ انجام دینے والے 5 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔